بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جو نئی حکومت آئی ہے امریکہ میں، اور امریکہ پاکستان کے جو فیوچر کے تعلقات ہیں ان پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں، اور پاکستانی لیڈرشپ کو کن دشواریوں کا سامنا ہو سکتا ہے یا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں یہ پاکستان کے دوست سمجھے جاتے ہیں، اور جو پاکستان کے وہ سفر بھی کر چکے ہیں، پاکستان 2-3 دفعہ وہ آ چکے ہیں، تو جانتے ہیں وہ پاکستان کو بہتر طریقے سے، اور خاص کر جو پاکستان کا رول افغانستان میں رہا ہے اس سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جو سپر طاقت جیسے امریکہ ہے، ایسے جو بڑی طاقتیں اور بھی ہیں، وہ صرف افراد کے آنے یا جانے سے ان کی جو بڑی پالیسیز ہیں وہ چینج نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کون سی پالیسیز ان کی چینج نہ ہونے کا امکان ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی کمپٹیشن ہے چائنا کے ساتھ، اس میں کسی قسم کی کمی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جو وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں، جو اس کو فیڈ کرتے ہیں پالیسیز، گائیڈ لائنز، وہ تمام جو اس بات پر وہ مصر ہیں کہ چائنا ایک رائزنگ پاور ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے امریکن سپریارٹی کو اور اس کی بڑے پن کو، جو پارشلی ٹھیک ہے، شاید مکمل طور پہ ٹھیک نہ ہو۔ اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا ہمارا اسٹریٹجک حلیف ہے اور بڑا ریلائبل دوست ہے، اور ہر اونچ نیچ میں کبھی ان کے ساتھ ہمارا پرابلم نہیں ہوا، جبکہ امریکہ جو ہے اس کو اب ہم اس بات کو پکا جان چکے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری ٹرانزیکٹیو ریلیشن شپ ہے، اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہماری نہیں بن سکی، وجوہات جو بھی ہوں۔ اور اب جب کہ امریکہ نے ہندوستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے اس علاقے میں، تو اس سے بھی کوئی وہ ہٹ نہیں سکتے جو بائیڈن کی موجودگی میں بھی۔ یہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جو بائیڈن نے اور جو ان کی وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس کی طرف سے بھی جو بیانات آئے ہیں، گو کہ وہ انڈین اوریجن کی ہیں، لیکن انہوں نے ہندوتوا اور جو ان کی انتہا پسندی ہے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اس پر بیان بھی دیے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو فارغ بھی کیا ہے جن کا تعلق تھا ایکسٹریمسٹ ہندو تھنکنگ سے، تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ ساتھ ہی آتے ہی انہوں نے جو اعلان کیا کہ تمام مسلمان ملکوں پر جو سفری پابندیاں تھی وہ ختم کی ہیں، جو بین الاقوامی معاہدے تھے انوائرمنٹ کے متعلق WHO کے ساتھ، وہ دوبارہ بحال کر دی ہیں۔ ایران کے متعلق ابھی تک بات نہیں کی ہے کہ وہ JCPOA کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیونکہ وہ بھی پاکستان کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا انہوں نے پاکستان کی ملٹری ٹریننگ دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر، گو کہ اس میں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے افسر جا کے ہمارے آرمی کے متعلق ان کو معلومات فراہم وہ تو نہیں کرتے، ہو جاتی ہیں، ان کے ایٹیچیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے کس سٹیٹس کی آرمی ہے، ان کے پاس کیا کچھ ہے، یہ تو ان کے لیے یہ تو ایک ڈبل فائدے کی چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کے پاس لیوریجز بہت زیادہ ہیں پاکستان کے خلاف نہ کہوں بلکہ یوں کہیں کہ پاکستان کو لائن پر لانے کے لیے، اور ہمارے پاس بھی لیوریجز ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، امریکہ صرف ایک بڑی سپر پاور پولیٹیکل طور پر، ملٹری طور پر، اکنامک طور پر ہی نہیں ہے، ان کے پاس اور بھی بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جن کا کچھ کا علم ہے دنیا کو، کچھ کا علم نہیں ہے، جیسے پرسیپشن مینجمنٹ ہے، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے، اور اس کے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، IMF، ورلڈ بینک، FATF، ملٹری ٹریننگ، جو کولیشن فنڈز، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک طرف، اس کے علاوہ آپ ایڈ کر لیں جو ہماری مارکیٹ ہے وہاں پر کاٹن گڈز کی، اور جو ہماری ایکسپورٹس کی وہاں پر سپیس ہے، وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ان کا بہت اثر رسوخ ہے سعودی عربیہ کے اوپر، UAE کے اوپر، اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس 6-7 لیوریجز ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس افغانستان
طالبان کے اوپر تھوڑا سا انفلوئنس جس سے آپ ان کو پہلے بھی ٹیبل پر لائے ہیں، آگے بھی بات چیت بڑھ سکتی ہے. افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد بھی جو انفلوئنس ہے پاکستان کا وہ بھی ہمارے پاس ہے. ہمارا بالکل نیبر ہے ایران، اور ہماری جو اہمیت ہے اس لحاظ سے وہ اپنی جگہ قائم ہے. پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے. اس کا ایک خاص مقام ہے اسلامی ممالک میں. جو فوج آپ کو پتہ ہے، پاکستانی فوج کا بھی نام بھی آیا کہ 10ویں نمبر پر ہے اپنے پاور کے لحاظ سے. اس کے علاوہ جو پاکستان کی اہمیت ہے کہ وہ چین اور امریکہ کے درمیان، حالانکہ یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ ایسے کام کر سکتی ہے جس سے ٹینشن کم ہو. سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایسے کام کر سکتا ہے پاکستان جس میں ٹینشن کم ہو اس خطے میں، اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں. تو ہمارے اور جو مین پاور ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے، نہ صرف یہ کہ جو ہماری لو ٹیک مین پاور لیبرز وغیرہ، اس کے علاوہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں، وہ ان کا بھی ایک مقام ہے. تو اب صرف فرق یہ پتہ یہ چلانا ہے کہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طریقے سے جو ہمارے پاس لیوریجز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور اسٹریٹجک پوزیشن تو ہمیشہ سے ہم کہتے ہی ہیں، ان کو کیسے استعمال کرتی ہے. کہیں ایسے تو نہیں کہ یہ ون وے پریشر ہو، کیونکہ ان کا پریشر تو یہ بہت ہوگا ہمارے اوپر، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور تھوڑا سا ڈو مور کا انڈیا دیا بھی ہے. ان کے جو نئے سیکٹری آف ڈیفنس اپوائنٹ ہوئے ہیں جنرل لائڈ، ان کی طرف سے انہوں نے بڑا اچھی باتیں بھی کی ہیں، لیکن آخر میں پھر یہ بات بھی کر دی ہے جس کا مطلب میں ڈو مور ہی نکالتا ہوں. اگر آپ ان کی پوری سٹیٹمنٹ پڑھیں، زیادہ تر پاکستان میں ان کی آدھی سٹیٹمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ملکوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، پاکستان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اور ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری یہ جو چند چیزیں جن کا اب میں ذکر کروں گا ان پر بالکل افیکٹ نہ ہو. ایک سپر پاور ہے امریکہ، اور جیسے تمام ممالک چاہیں گے کہ سپر پاور کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تو ہم بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہم بھی یہی چاہیں گے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اور ہمیں اس میں بہت سے فوائد ہیں. لیکن ہمارے کچھ ایسے انٹرسٹ بھی ہیں جو کہ امریکہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ کھلے طور پہ وہ ان کا مخالف ہے. نمبر ایک، ہمارا جو چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ملٹری پارٹنرشپ بھی ہے، پولیٹیکل پارٹنرشپ بھی ہے، اکنامک پارٹنرشپ بھی ہے. یہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. انہوں نے بہت اس پہ بات کی. سی پیک جو کہ چائنیز پروجیکٹ، اور سی پیک کا آپ کو پتہ ہے کہ جو چائنیز روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے، اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اور اگر چائنا کو جیسے کہ رسائی مل رہی ہے گوادر تک، اور بعد میں بالکل امریکہ نہیں چاہے گا کہ روس بھی استعمال کرے اور گرم پانیوں تک اس طریقے سے پہنچ جائے سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا. تو ایران کی بندرگاہ بھی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ڈیولپ کر رہا ہے، پاکستان کی بندرگاہ بھی چائنا ڈیولپ کر رہا ہے. یہ قطعاً یہ آپ سمجھیں نو گو ہے امریکہ کے لیے، اور ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا تقریباً سوال ہے، اگر میں یہ کہوں اکنامک طور پہ صاف ظاہر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. دوسرا یہ کہ امریکنز جا تو رہے ہیں افغانستان سے، لیکن شاید وہ یہ چاہیں کہ وہاں پر اپنا انفلوئنس قائم رکھیں تھرو پاکستان. تو پاکستان کو احتیاط کرنا پڑے گا کہ اس سلسلے میں وہ کیا کرے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن، مواقع کافی ہیں پاکستان کے لیے اس صورتحال میں، لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا ہماری اچھی ڈپلومیسی پر، اچھے پولیٹیکل الائنمنٹس پر، اچھی ملٹری اسٹریٹجی پر، کہ ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور کس طریقے سے اس امکان کو ختم کریں کہ جتنے ہمارے وائٹل انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہ آئے. جی